موسیٰ سے مارکس تک سوشلزم کی عہد بعہد تاریخ، مصنف سید سبط حسن۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی۔ سوشلزم کے ابتدائی اصول میں نے مشہور انقلابی مورخ ڈاکٹر محمد اشرف مرحوم سے سیکھے تھے۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب ملک پر انگریزوں کی عملداری تھی اور اشتراکی لٹریچر کا داخلہ بالکل ممنوع تھا۔ کبھی کبھی کارل مارکس، اینگلز یا لینن کی کوئی کتاب چوری چھپے آ جاتی تو اس کی سائیکلو سٹائل نقلیں خفیہ طور پر گشت کرتی، مگر ہم لوگوں کی رسائی ان دستاویزوں تک نہ تھی۔ بس لے دے کر برٹرینڈ رسل، برنارڈ شاء، ڈی ایچ کول یا سڈنی ہک کی تصنیفات پڑھنے کو ملتی، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حقیقی معنی میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہ تھا۔ سوشلسٹ لٹریچر کی اسی نایابی کے مد نظر ڈاکٹر محمد اشرف نے سوشلزم کی ایک مبسوط تاریخ کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سیاسی سرگرمیوں میں ایسے پھنسے کہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس بات کو 35 برس سے زیادہ مدت بیت چکی تھی۔ اس اثناء میں دنیا میں ان گنت انقلابات آئے، کئی ملکوں میں اشتراکی قوتوں کی حاکمیت قائم ہوئی، سوشلسٹ تحریکوں نے ایشیا اور افریقہ میں فروغ پایا اور سوشلزم کا چرچا عام ہوا، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی اب شاید ہی کوئی پڑھا لکھا شخص ہو جس نے سوشلزم کا نام نہ سنا ہو۔ اب تو یہاں پر بھی سوشلسٹ لٹریچر آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے۔ البتہ حیرت ہے کہ پاکستان کی کسی زبان میں ہنوز سوشلزم کی اچھی یا بری ایک تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب اسی کمی کو دور کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہے۔ کارل مارکس اور اینگلز نے اپنے اشتراکی نظریوں کے لیے سائنسی سوشلزم اور پرانی سوشلزم کے لیے خیالی سوشلزم کی اصطلاح وضع کی تھی۔ خیالی سوشلزم سے ان کی مراد سماجی اصلاح کے وہ منصوبے تھے جو یورپ کے مفکرین وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے تھے۔ یہ منصوبے معاشرے کے معروضی حالات سے اخذ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان مفکرین کی ذاتی خواہشوں کے عکس تھے۔ اس کے برعکس سائنسی سوشلزم سرمایہ داری نظام کے معروضی حالات کا لازمی اور منطقی نتیجہ تھا۔ اس کے اصول سماجی ارتقاء بالخصوص سرمایہ داری نظام کے گہرے مطالعے سے اخذ کیے گئے تھے۔ سائنسی سوشلزم سے مراد وہ سماجی نظام ہے جس میں پیداوار کے تمام ذرائع، زمین، معدنیات، کارخانے، فیکٹریاں، بینک، تجارت وغیرہ معاشرے کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں اور ان کی پیداوار جسمانی اور ذہنی کام کرنے والوں کی تخلیقی محنت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ کمیونزم سائنسی سوشلزم کا اگلا قدم ہے۔ اس سے مراد وہ اشتراکی نظام ہے جس میں پیداواری قوتیں اور پیداوار دونوں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اشیاء صرف کے استعمال کا پیمانہ افراد کی محنت نہیں ہوتا بلکہ ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ سوشلزم کے دشمن عام لوگوں کو سوشلزم سے بدگمان کرنے کی غرض سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سوشلسٹ معاشرے میں کسی شخص کو ذاتی ملکیت کا حق نہیں ہوتا، لیکن یہ تہمت غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ذاتی ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ذاتی ملکیت جس کے ذریعے دوسروں کی محنت کا استحصال کر کے اپنی دولت و ثروت بڑھائی جاتی ہے، مثلاً زمین، معدنیات، سرمایہ، فیکٹری، بینک وغیرہ۔ اس قسم کی ذاتی ملکیت کو ذرائع پیداوار کہتے ہیں۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام میں یہ ذاتی ملکیت بڑی مقدس چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ سوشلزم کی اساس ہی ذرائع پیداوار کی ذاتی ملکیت کو منسوخ کر کے ان ذرائع کو سماجی ملکیت میں تبدیل کرنے پر ہے۔ ذرائع پیداوار کے ذاتی ملکیت ہونے کے سبب سے معاشرے میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب سرمایہ دار ملکوں میں بھی اس کی تنسیخ کے اصول کو تسلیم کیا جانے لگا ہے اور ذرائع پیداوار کے اداروں کو ریاست کی تحویل میں لے لیا گیا ہے، جیسے پاکستان اور ہندوستان میں بینکوں اور انشورنس کمپنیوں، تیل کی کمپنیوں، فولاد کی کمپنیوں کے کاروبار کو۔
دوسری قسم کی ذاتی ملکیت وہ ہے جس کو ہم اشیائے صرف کہتے ہیں۔ ان میں قدر استعمال تو ہوتی ہے مگر قدر تبادلہ نہیں ہوتی۔ مثلاً کپڑے، لتے، بھانڈے، برتن، گھر بار، کتابیں، ریڈیو، گراموفون، سائیکل، موٹر، ہل، بیل، ذاتی استعمال کے آلات و اوزار وغیرہ۔ سرمایہ داری نظام میں لوگوں کی غالب اکثریت ان چیزوں سے محروم رہتی ہے، جبکہ سوشلزم کا مقصد ہی اشیائے صرف کی ذاتی ملکیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا سوشلزم میں اس قسم کی ذاتی ملکیت کو ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ سب لوگوں کی تخلیقی صلاحیت یا کارکردگی چونکہ مساوی نہیں ہوتی، لہٰذا سوشلسٹ نظام میں بھی آمدنی مساوی نہیں ہوتی، مگر ہر شخص کو اپنی محنت کا پھل کھانے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا مساوی حق اور موقع ملتا ہے۔ سوشلسٹ مساوات اسی کو کہتے ہیں، لیکن اس مساوات کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ سب لوگوں کا لباس یکساں ہو، ان کی خوراک یکساں ہو، ان کا رہن سہن یکساں ہو، بلکہ ہر شخص کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے اپنے مذاق اور شوق کی تسکین کا سامان فراہم کرے۔ سوشلزم میں انفرادیت کو کچلا نہیں جاتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کی محنت کا استحصال کر کے اپنی آمدنی یا اثر و رسوخ بڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سوشلزم ایک وسیع علم ہے جس کا بغور مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک انقلابی علم بھی ہے جس پر عبور حاصل کیے بغیر ہم نہ تو موجودہ معاشرے کی اصل حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنے مخصوص حالات کی روشنی میں اپنی حکمت عملی اور طریقہ کار کا رخ متعین کر سکتے ہیں، اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں سوشلزم کے نام پر جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ میں نے سوشلزم کی تاریخ کو اینگلز کی وفات پر ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ گزشتہ 80 برس کے اندر سوشلزم فلسفہ حیات سے ترقی کر کے ایک زندہ حقیقت، ایک عالمگیر قوت بن گیا ہے۔ اس نئے دور کی سب سے عظیم شخصیت روسی انقلاب کے قائد لینن کی ہے، جس نے بلشوک پارٹی کی رہنمائی میں دنیا کی پہلی سوشلسٹ ریاست قائم کی اور ثابت کر دیا کہ سائنسی سوشلزم دیوانوں کا خواب نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، ورنہ معاشرہ بدی کے چکروں سے نکل نہیں سکے گا۔ لیکن لینن کے کارناموں اور 20ویں صدی کی اشتراکی تحریکوں کا احاطہ کرنے کے لیے الگ دفتر درکار ہوگا۔ اس کتاب کی تالیف میں یوں تو میرے کئی کرم فرماؤں کی حوصلہ افزائی شامل ہے، لیکن میں جناب محمد عثمان کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے بعض نایاب کتابوں کی نقلیں برٹش میوزیم سے فوٹو سٹیٹ کرا کے بھجوائیں۔ میں پاکستانی ادب کی ایڈیٹر عزیزہ سعیدہ گزدر کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مارکس کے چند اقتباسات کا ترجمہ کر دیا اور مسودے کے اکثر حصوں کو پڑھ کر مجھے بڑے مفید مشورے دیے۔ میں جناب بنیاد علی اور جناب شفیق احمد کا بھی احسان مند ہوں جنہوں نے مسودے کو نقل کر کے میرا بوجھ ہلکا کیا۔ سبت حسن، کراچی، 3 جنوری 1976 ء۔